الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني اقرأوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور بزرگان دین، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 حدیث شریف تلاوت پیش کی، جس میں سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، بلکہ یہ کہیے کہ وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، میں اس وقت کھجور کے باغ میں تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا، چن رہا تھا. مجھے یہ جب آواز میرے کانوں میں آئی کہ کسی نے، کہنے والے نے کہا، بتلانے والے نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو میں نے ساری کھجوریں چھوڑ دی اور دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میں نے آپ کی زبانی جو سب سے پہلے کلمات سنے، الفاظ سنے، میرے کانوں کے ذریعے سے جو میرے دل میں گئے، وہ یہی الفاظ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور نماز پڑھو رات کے وقت جب سارے لوگ آرام کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ترجمان گوہر فشان سے لکھنے ہوئے سچے موتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے ہوئے ہیں وہ سچے موتی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ تم 3 کاموں کی ذمہ داری لو، ضمانت لے لو کہ کیا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور جب سارے لوگ سو رہے ہیں اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے مصلی بچھا کے نماز پڑھو. اگر 3 باتوں کی کوئی ضمانت لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سلام علماء نے لکھا ہے صرف ایک کیا ہے دعا، ایک مختصر سی ایک جامع دعا ہے. یہ نہیں کہ ہم ملتے ہیں جس طرح غیر مذہب والے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں گڈ مارننگ وغیرہ، اس طریقے سے جو بھی ہے ویلکم. تو یہ غیر مسلموں کے مذہب سے آیا ہے، ہماری مذہب میں یہ نہیں ہے، بلکہ ایک جامع دعا ہے. علماء نے لکھا ہے جب کہتا ہے سامنے والا بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی عزت و آبرو میری طرف سے سب محفوظ ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سامنے والا سلام کرتا ہے اور اس کے جو مخاطب ہے جب سامنے والا جواب نہیں دیتا ہے تو سلام کرنے والے کے دل میں خوف اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے، دہشت آ جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں، یہ دشمنی بغض رکھتا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، ڈر گئے، کہا کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں، ہم انسان نہیں، ہم اللہ کی طرف سے پیغامبر ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، یعنی کیا ہے فرشتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو سکون ہوا. تو اس لیے کیا ہے سلام ایک جامع دعا ہے
کہ جب انسان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو مطلب ہوتا ہے کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت و آبرو ساری چیزیں میری طرف سے کیا محفوظ ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ تیری جان اور اسی طرح بغض عداوت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم دعا یہی ہے کہ جس میں دشمنی ہو کہتے ہیں سلام کرائیے، مصافحہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، کہ بھائی سلام کرنا ہے کہ بات سے پہلے۔ تو اس لیے جب سارے مسلمان ایک دوسرے سے ملے کیا ہے تو ہر ایک مسلمان دوسرے کو اس بات کی کیا ہے امن دیتا ہے کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ میری طرف سے آپ کی عزت و آبرو ساری چیزیں محفوظ ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن اب یہاں پر ایک المیہ یہ ہے کہ بھائی ان جگہوں پر ایسا ہے جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی میں سے لکھا ہے کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی جائز نہیں سلام کرنا، وضو کر رہا ہے، استنجا کر رہا ہے، مطالعے میں لگا ہوا ہے، ان لوگوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لکھا انہی میں سے ایک شخص وہ ہے کہ کافر ہے، اسلام والا نہیں، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یا اسی طریقے سے اور کسی مذہب کے ماننے والا ہے، فرمایا اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارا چہرہ کیا ہے؟ یہودیوں کی طرح ہے، عیسائیوں کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کس طرح آئے؟ سارے انبیاء کے چہرے پر داڑیاں تھیں، نہ تو ہمارا چہرہ کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہے، نہ ہمارا لباس ملتا ہے، پھر کیسے امتیاز ہوگا کہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گے؟ کیسے آپ اس کو اطمینان دلائیں گے کہ آپ کی عزت و آبرو اور اسی طرح مال دولت سب محفوظ ہے؟ کس طریقے سے آپ کریں گے؟ تو بھائی آج المیہ اسی بات کا ہے کہ ہم کیا ہے رسول اللہ کے نام لیوا ہے، دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، لیکن کیا ہے صرف زبانی جمع خرچ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کا نام لے کر دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، کودنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، شور کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، آپ نے جس بات کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس پر چلیں گے، اس کو فالو کریں گے تو حقیقی معنی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، محب ہیں۔ اور اگر صرف ہم گاتے رہے، کودتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کیا تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آج دیکھ لیجئے کیا حال ہے، پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، اربوں کھربوں مسلمان ہیں، لیکن کیا ہے ہر جگہ پریشان حال، مارے جا رہے، کوئی کسی کا پریشان حال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آج رسول اللہ کی شریعت کو پس پش ڈال دیا، اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا۔ اذان ہو رہی، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ہاں مؤذن پکار رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن نہیں، ہمارے کیا ہے جوں تک نہیں رہتی ہے، موبائل میں مست ہیں، بستروں پر مست ہیں، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کیسے ہم رسول اللہ کے متبع ہیں؟ کیسے ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ سوچئے ذرا، دل کے اوپر ہاتھ رکھیے، کل رسول اللہ میدان محشر جب قائم ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، اولین آخرین سبھی موجود ہوں گے وہاں پر، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے فرشتے انہیں روک دیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے نہیں بھائی یہ میرے امتی، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد دین کو بدل دیا تھا، آپ کے آنے کے بعد دنیا سے تشریف لانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں بے جا گڑبڑیاں کر دی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں کہوں گا اس وقت میدان محشر میں کہ سحقن لک لمن غیر بعدی، کہ ہاں بھائی دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے آنے کے بعد میرے دین میں گڑبڑی کر دی۔ سوچئے ہم عاشق رسول ہونے کا دم بھر رہے ہیں، لیکن کیا ہے صرف زبانی جمع خرچ اور کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہے میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 باتوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ افشوا السلام، کہ ہر ایک کو سلام عام کرنا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا ہو پرایا ہو۔ لیکن شخص کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور صوفیاء کرام کے چہرے و لباس کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک مہذب قوم لگے، اللہ نے مہذب بنایا ہے، باشعار بنایا ہے، تو اس لیے اسی جیسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس بھی، چہرہ بھی، ہماری کیا ہے ہر بناوٹ، ہر فعل و عمل اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ اطعموا الطعام، فرمایا ضرورت مندوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ جو شخص اللہ کے رسول نے فرمایا اس دوسری چیز پر عمل کر لے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، کوئی چیز اسے روک نہیں سکے گی، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے، کیا حال ہے آج؟ کہ مری مرغی مولوی کے نام، فقیر کے نام، غریب کے نام، جو چیز، جو لباس ہمارے پہننے کے قابل نہیں رہتا ہے وہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں، جو کھانا سڑ جاتا ہے، بدبو آنے لگتی اس سے، اسی طریقے سے جو فروٹ ہے یا اور جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں جب غیر استعمال ہو جاتی ہیں، استعمال کے قابل نہیں رہتی ہیں، وہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کیا یہی اسلام سکھاتا ہے؟ آپ سوچئے، اپنے نفس پر، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ اگر مجھے کوئی شخص پھٹے پرانے لباس دیتا اور یہ بدبودار چیزیں دیتا تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ہم قبول کر لیتے ان چیزوں کو؟ نہیں کرتے نا۔ پھر آج کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے تو اچھی چیزیں پسند کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، تبھی جا کر حقیقی معنی میں وہ مسلمان ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے۔ اس کے بغیر وہ عاشق نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ صرف گانے والا ہے، نعرے لگانے والا ہے۔ کا جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق کی جس سے عشق کرتا ہے، اپنے محبوب کی ہر چیز کی نقل کرتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شعر لکھا ہے فارسی میں، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتہ اینچ بود، گفت گاہے گاہے این در کوہ لیلا رفتہ بود۔ یہ کتا گزر رہا تھا، مجنو اور لیلا کا واقعہ بہت مشہور ہے، میں وہ واقعہ نہیں بیان کروں گا۔ کتا گزر رہا تھا، مجنو نے کتے کے پیر کو بوسہ لے لیا، لوگوں نے کہا باولا پاگل ہو گیا ہے، شرم نہیں آ رہی، یہ کتا ہے، ابھی تک تو لیلا کی محبت میں گرفتار تھا، اب کتے کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا ہے یہ کتا لیلا کی گلی سے گزر کے آ رہا ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی ہر ادا اسے محبوبہ لگتی، پیاری لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دم بھرتے ہیں، پھر کیسے ہم عاشق ہیں کہ آپ کی سنت پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ آپ نے فرمایا غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، پریشان حال ہے، ان کی مدد کرو۔ آج کیا ہے؟ ہم کھاتے ہیں، حالت تک کھاتے ہیں، کچی ڈکاریں آتے ہیں، قے ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اتنا کھا لیتے ہیں، ہمارے پڑوس میں پڑوسی ہے، بھوک کی وجہ سے سسکتا رہتا ہے، پوری رات کروچے بدلتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ کیا یہی عاشق رسول ہونے کا تقاضا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو خود شکم سیر ہو، جس کا خود پیٹ بھرا ہو اور اس کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہا ہو۔ آج کیا حال ہے؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ چنانچہ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ کشاف نامی ایک عربی کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلیمان بن ربیع ایک بہت امیر تھے۔ وہ ایک مرتبہ عمر حج کی نیت سے نکلتے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ، پہلے قافلے چلتے تھے، ہوائی جہاز وغیرہ کا زمانہ ہی نہیں تھا، اونٹ گھوڑے اور گدھے وغیرہ کی سواری تھی، تو قافلے کے ساتھ وہ حج کے لیے روانہ تھے اپنے ملک سے۔ وہ اپنے قافلے کے امیر تھے، چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، لوگوں سے کہنے لگے دوپہر کا وقت ہے، آپ سارے لوگ کیا ہے آرام کریے، میرا یہاں قریب میں ایک دوست رہتا ہے یہی شہر میں اس سے مل کے آتا ہوں، جب دھوپ کم ہوگی، گرمی کم ہوگی تب وہ روانہ ہوں گے، تب تک آپ لوگ آرام کرو، میں اس سے مل کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں چل دیا، خرامہ کہتے ہوئے چل دیا، شہر کے باہر کا دیکھتا ہوں ایک کوڑی دان ہے شہر کے قریب ایک محلے میں، اس شہر کے اوپر ایک عورت ہے جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے چادر سے چھپا رکھا ہے اور مردہ جانور پڑا ہوا اس میں سے گوشت کاٹ کے اپنی ٹوکری میں رکھا اور چاروں طرف دیکھ بھی رہی ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کہ میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد دیکھا کہ اس نے چاروں طرف دیکھا اور اس کی ٹوکری میں جب گوشت ہو گیا اس نے سر پہ رکھا اور جلدی سے بھاگی، دوڑی شہر کے باہر، کہہ رہے میں اس کے پیچھے، یہاں تک کہ شہر سے باہر ایک باغ تھا، بوسیدہ دیواریں تھیں، اس میں جا کر دیگچی میں گوشت رکھ دیا، چولہے میں آگ جلا دی۔ میں کہتے ہیں پیچھے سے داخل ہوا اور میں نے کہا بہن تجھے شرم نہیں آتی؟ مردہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس مردہ جانور کا گوشت کاٹ کر لے کر آئی ہے، پکانے کھانے جا رہی ہے، کیسی تو مسلمان، تجھے غیرت نہیں آتی؟ کہ وہ رو کر کہنے لگی کہ غیرت مجھے نہیں، غیرت تم جیسے کو آنا چاہیے،
کہ میں سعید زادی ہوں، رسول اللہ کے خاندان سے ہوں، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی ہوں، شوہر ہے نہیں، بچیاں جوان ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 3 دن ہو گئے فاقہ ہیں، بچیاں رو رہی بھوک کی وجہ سے ہیں، تو میں آج ارادہ کر کے نکلی تھی جو بھی ملے گا میں لے کر آؤں گی بچوں کے کھانے کے لیے۔ مجھے مردہ جانور ملا، میں وہی لے کر آئی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہاں جب جان کے اوپر آ جائے، انسان جاکنی کے عالم میں آ جائے، اس وقت حرام چیز کھانے بھی جائز ہے، تو میں اپنی جان بچانے کے لیے، بچیوں کی جان بچانے کے لیے یہ مردہ جانور سے گوشت کاٹ کر لے کر آئی۔ تم جیسے امیر بنے پھر رہے ہیں، فرعون کی طرح گھوم رہے ہیں، مجھ جیسے لوگ بلک رہے ہیں، بتاؤ کون ظالم ہے اور کون بے شرم ہے؟ یہ تم مجھے جواب دو گے۔ کہتے ہیں سلیمان بن نبی میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہاتھ پاؤں پھول گئے، بدن تھرانے لگا۔ میں نے کہا بہن تھوڑا رک جا، یہ گوشت مت کھانا۔ میں جلدی سے گیا، قافلے میں پہنچتا ہوں اور میں نے قافلے والوں سے کہا ایسا ہے بھائی اپنا امیر دوسرا منتخب کرو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے بہت پوچھا، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا اور اپنے پیسے سامان لے کر اور گیا بازار میں، منڈی میں گیا، وہاں سے راشن خرید کر اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچایا اور میں نے قافلے والوں سے کہہ دیا کہ میرے لیے جا کر وہاں جب پہنچنا بیت اللہ میں تو دعا کرنا اور میں تمہارے آنے تک کا یہی انتظار کروں گا۔ سلیمان بن نبی لکھتے ہیں کہ جب تک قافلہ واپس نہیں آیا میں اسی عورت کے ہاں رہا، مزدوری روزانہ کرتا اور روپیہ جو ملتے پیسے ملتے اس سے سامان لا کر اس عورت کو دیتا، یہاں تک ایک دن قافلہ آ گیا۔ میں وہاں پہنچا، ملاقات کی، رونے لگا کہ میرے لیے بھی دعا کی، میں تمہارے ساتھ حج کو نہیں جا سکا۔ قافلے والے کہنے لگے کیا مذاق کرے سلیمان، ارے میرے ساتھ تم مقام میں ملے تھے؟ کہنے لے تو سلیمان کہہ رہے کہ میں نے کہا بھائی استہزاء نہ کرو، میں تو نہیں گیا تھا۔ دوسرا کہ نہیں تم تو صفا مروہ پر ملے تھے۔ اس طریقے سارے لوگوں نے کہا۔ سلیمان کہتے ہیں میں سمجھا کہ میرا مذاق اڑا رہے تھے، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ اللہ رب العزت خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان کیا تم نے سمجھ لیا کہ اگر تم میرے خاندان کی وجہ سے اگر حج کو چھوڑ دو گے، میرے خاندان کے اگر عزت آبرو کا خیال رکھو گے، ان کی ضروریات پورا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ قطعاً نہیں، اللہ نے ایک فرشتے کو تمہاری شکل میں بھیج دیا جو برابر تمہاری طرف سے حج اور عمرے کے تمام ارکان ادا کرتا رہا۔ تو یہ علماء نے کہا ہے کہ ایک چیز ہے اگر آپ دوسرے کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت کسی صورت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال میں نے کہا تھا رسول اللہ، بات ختم کر رہا ہوں وقت کم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص 3 چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سلام کو عام کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غریبوں یتیموں بیواؤں سب کی ضرورت کو پورا کرے، کھانا کھلائے۔ اور تیسری چیز ہے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات میں تہجد کی نماز علماء نے کہا سے مراد ہے کہ رات میں جب سارے لوگ سو رہے ہو تو اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر روئے گڑ گڑائے نماز پڑھے۔ فرمایا اگر 3 کام پر آپ پابندی کے ساتھ ضمانت دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج نماز ہی نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے تہجد کی پابندی کون کرے گا؟ جو روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہوگا، پابندی سے پڑھتا ہوگا، وہی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص تہجد کی پابندی کرے گا اس کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ جو فرائض اللہ نے عائد کی وہ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا فرائض کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی بھی پابندی کریں، کیونکہ تہجد کی نماز اگرچہ فرض نہیں علماء نے لکھا ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہے۔ کوئی بھی ولی، کوئی بھی متقی تہجد کی نماز پڑھے بغیر ولی متقی نہیں ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ بس مختصر سے ایک بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی سب سے چھوٹی بیٹی یہی تھی۔ ایک مرتبہ مصلی بچھایا نماز میں اور 2 رکعت نماز کی نیت کی، جب سلام پھیرتی ہیں ادھر مؤذن کہتا اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھایا، اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ میں نے ابھی تو 2 رکعت صرف نماز پڑھی تھی اور مؤذن اذان دینے لگا۔ ایک وہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت و مژدہ سنا دیا تھا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر ہیں، کیا ضرورت تھی؟ لیکن پوری پوری رات عبادت میں گزارتی تھی۔ بے شمار ایسے واقعات مل جائیں گے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہر شخص خود بھی نماز پڑھے، اپنے گھر والے جو ہے بیوی بچے مائیں بہنیں سب کو تاکید کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ روز محشر کی جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، کہ جب میدان محشر قائم ہوگا سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔